کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی آیت نمبر 4۔ لوکا کی انجیل گاسپل آف لوک چیپٹر 15 ورس 4 میں یوں لکھا ہے، تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے؟ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کاندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ جس طرح میں نے آغاز ہی میں آپ سب کو بتایا کہ آج ہم نجات کے تعلق سے سیکھیں گے۔ عبرانی میں نجات کے لیے جو الفاظ وہ ہے یشوا، اور یونانی میں سوتریون استعمال ہوا ہے، اور نجات کا جو مطلب ہے وہ ہے چھٹکارا، رہائی یا مخلصی یا آزادی۔ آزادی بیماری سے بھی ہو سکتی ہے اور آزادی گناہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ دکھوں، دشمنوں، جلا وطنی، موت، یہ سب ایک آزادی ہے، چھٹکارا ہے، بحالی ہے، نجات ہے۔ بنی اسرائیل قوم جب مصر سے نکلی تھی، خدا نے ان کو بھی آزادی بخشی، غلامی سے نجات بخشی۔ میرے عزیزوں، ہم یہاں پر جمع ہیں اور کلام خدا کو اگر ہم پڑھتے چلے جائیں تو میرے مسیحا کا جو اس روئے زمین پر آنے کا مقصد تھا، انہوں نے بھی نجات کا پیغام دیا، انہوں نے بھی توبہ کا پیغام دیا۔ آج بھی ہم نے کلام خدا میں سے یہی پڑھا ہے کہ جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں، 100 بھیڑوں کا ذکر ہے، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا ہے اگر اس میں سے ایک بھیڑ کھو جائے، کیا ہی خوب ہوگا کہ اس 99 کو چھوڑ کر ایک کے پیچھے جایا جائے۔ اب بھیڑیں جو ہیں، ہمارا جو چرواہا ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور کلیسیا اور جو ہم ہیں اس کی بھیڑیں ہیں۔ اب راست باز جو ہیں وہ تو خدا کے خادمہ بھی ہیں، خدمت گزار بیٹیاں اور بہنیں بھی ہیں، لیکن آج یسوع مسیح نے جو ہمارا جو فوکس لگایا ہے وہ لگایا ہے، میں تم میں کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہو، ان میں سے ایک ہو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر جب تک مل نہ جائے اسے ڈھونڈتا رہے۔ We are believers، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، نجات یافتہ لوگ ہیں، لیکن میرے عزیزوں کیا ہی خوب ہوگا کہ ہم اپنا جو فوکس ہے، جو بھٹکی بھیڑیں ہیں، جو بھٹکتی پھرتی ہیں، کیا ہی خوب ہوگا کہ ہمارا فوکس، ہمارا دھیان، ہمارا گیان اس بھٹکی ہوئی بھیڑ پر ہو اور ہم ان کی تلاش میں نکلیں، اور جب وہ بھیڑ مل جائے تو لکھا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے، میرے ساتھ کیا کرو؟ خوشی کرو۔ کلام میں لکھا ہے جب ایک شخص اس روئے زمین پر توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نظر کرتا ہے، پچھتاوا اس کی زندگی میں جب آتا ہے، لکھا ہے آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتے خوشیاں مناتے ہیں ایک شخص کے توبہ کرنے سے۔ جب اس کی زندگی میں یسوع آ گیا
यूहन्ना की इंजील पहले बाब उसकी 13-14 आयत में लिखा है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें, उससे मुराद यीशु की बात हो रही है, और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। हम इस लायक नहीं है, हम इस लायक नहीं है, लेकिन जब हम उसमें मुजस्सम हो जाएं तो हम उसके क्या कहलाते हैं? फर्जंद, बेटे और बेटियां। किसके बदौलत? यीशु की बदौलत। जब उसको हम अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लेते हैं और कबूल कर लेते हैं, और हमें पता लग जाए कि हमने दुनिया के जहान से, ये जो जहान के गुनाह है, ये ठोकर का बाइस है। गुनाह की मजदूरी मेरे अजीजों मौत है, और जब हम मौत में, गुनाह में मरेंगे तो हम खुदा की बादशाही के लायक नहीं। हमारा यीशु हमारा निजात दहिंदा है, हमारा यीशु हमारा छुटकारा है। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। वो देखो जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। पुराने अहदनामा के अंदर जब लोग गुनाह की कुर्बानी चढ़ाते थे तो वो बकरी, बकरों, बैलों को कुर्बान करते थे। इसका मतलब है जब वो ज़िबा करते थे तो जो गुनाह था ऐसे था कि जैसे किसी चीज को ढांप दिया जाए। वो फॉरएवर मखलसी नहीं थी, आरसी थी। लेकिन यीशु जब इस दुनिया में आया तो उसने हमें मुकम्मल तौर पर गुनाह से मखलसी दी, रिहाई दी। और मेरे अजीजों, लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं, इसी तरह 99 राज़बादों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाह के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। वो शख्स, वो बहन, वो बेटी, वो माँ, वो बुजुर्ग जब इस जमीन पर तौबा करता है, वो अपने आप पर निगाह करता है और जानता है कि मुझे तौबा की जरूरत है, मैं मसीह में मुजस्सम होने को हूं, तो आसमान पर खुशियां मनाई जाती हैं। एक गुनाह के तौबा करने के बायस आसमान पर खुशियां मनाई जाती हैं। हमें जो रास्तबाज लोग हैं, हमें भटकी हुई भेड़ों की तलाश में लगे रहना है, और ये काम पास्टर्स का नहीं है। मेरी बहन, मेरी बेटी, ये आपका काम भी है। मेरे भाई, ये आपका काम भी है। ये जिम्मेदारी खादमों की नहीं है। वी ऑल बिलीवर्स, हम सब रास्तबाज हैं। हमें कलाम की मुनादी घर घर में जाके करनी है। जहां बैठे रहे वहां पे आप कलाम की मुनादी कर सकते हैं। यीशु की खुशखबरी, उसकी प्यारी बातों को आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है मेरी बेटी, आपकी बदौलत कोई जिंदगी बच जाए। बेटा, आपकी बदौलत जिंदगी बच सकती है। हर शख्स के पास अथॉरिटी है। आप कहीं पर बैठे हैं, उसके कलाम को शेयर कर सकते हैं। इफिसियों 2:13 में लिखा है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने कलाम में हक सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है। हमने जब उसके कलाम को सुना जो कलाम में हक है, लिखा है तुम्हारी नजात की खुशखबरी है। ये कलाम क्या है? कलाम खुशखबरी है हमारे लिए। यीशु क्या है? उसका आना खुशखबरी है हमारे लिए। उसका इस जमीन पर बदन में मुजस्सम होना, ये हमारे लिए खुशखबरी है। नजात है, छुटकारा है, रिहाई है, मखलसी है। मेरा मसीहा, आपका मसीहा हमारे लिए नजात बनकर आया। वो मुझसे करने नहीं आया था। मेरा यीशु मुझसे करने नहीं आया था। वो तो उसके अंदर एबिलिटी ऐसी है, उसके नाम में ऐसी कुव्वत पाई जाती है, उसके नाम से बड़े बड़े मौजज़ात रूनुमा पजीर हो जाते हैं।
لیکن باپ نے اکلوتے بیٹے کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. فور ایور. یہ زندگی جو ہے کسی کے پاس 40 50 60 حد کی تھی 80، آخر وہ کیا ہوگا؟ فنا. لیکن جب ہم اس میں مجسم ہو جاتے ہیں وہ ہمارا بدن مر بھی جائے ہم ابدی زندگی کو لے کر جاتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کا بھاری فدیہ دیا ہے. اور فدیہ اس نے سونے چاندی سے نہیں دیا بلکہ اپنے قیمتی خون سے دیا ہے. اس کے مکوں کی باعث، کوڑوں کے باعث، دھوپ لگ رہی تھی، رات کا کھانا کھایا ہوا تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، اس نے ہار نہیں مانی. اب پلیز اس کو معاف نہیں دے سکا کیونکہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت لینا گوارا کی تاکہ میں بچ جاؤں، میرا خاندان بچ جائے، ہم سب بچ جائیں، ہم نجات کو رسیو کریں، ہم سلویشن کو رسیو کریں. اس لیے وہ مر گیا، دفن بھی ہوا، لیکن تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور باپ کے دینے آ جا بیٹھا. کلام میں لکھا جس طرح میں غالب آیا تم بھی غالب آؤ. ہم بھی گناہوں پر، ان باتوں پر جو خدا کو نہ خوش کرتی ہیں غالب آ سکتے ہیں. یہ اتھارٹی ہے ہمارے پاس غالب آنے کے لیے، اور یسوع مسیح نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھو کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر. ساری قدرت کا مطلب ہے ہمارے پاس پورا اختیار ہے کہ ہم اس پر غالب آ سکیں. جب ہم اس پہ غالب آ جائیں گے تو وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، یاد رکھیے گا. اور جب تک ہم اس کو ایسے پورشن میں اس کو رکھیں گے، اگر ہماری زندگی میں ہے تو ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے، بدی ہے، جھوٹ ہے، عیب جوئی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو خدا کو ناخوش کرتی ہیں. میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. زبور 16:11 میں لکھا ہے تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کی بات ہو رہی ہے. زندگی کی راہ صرف ہمیں خدا دکھا سکتا ہے، اور ہم زندگی کی راہ میں تبھی جائیں گے کہ جب ہم اس پر پورا اعتقاد رکھتے ہیں، اس کے بیٹے یسوع پر اعتقاد رکھتے ہیں. اس نے کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، اس پر پورا اعتقاد کرتے ہیں. اور اسی کے باعث کیا ہوگا؟ تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے اور تیرے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. اس کے دائنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. سورس ایک ہے. ہم اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں، ہم اپنی زندگیوں کو غور سے دیکھیں کہ میری زندگی میں کون کون سے ایسے پورشن ہیں جس کے باعث ہم اس کی بلیسنگ سے دور ہیں، اس نجات سے دور ہیں، اس مخلصی سے دور ہیں، اس چھٹکارے سے دور ہیں، اور اس رہائی سے دور ہیں. ایوری ون نوز، وہ اپنی زندگی کے بارے میں جانتا ہے، کوئی کسی کے تعلق سے نہیں جانتا. ہر شخص اپنے تعلق سے اپنے باطن کو جانتا ہے، اور اس کے بعد خدا ہمیں جانتا ہے. ہم چھپ کے کوئی بھی الٹ کام، ایسا کام کمرے میں چھپ کے تو دور کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھتا. ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، کوئی ہنسانو ویک ہی نہ لگے، لیکن اس خدا سے نہیں ڈرتے، اس خدا سے نہیں ڈرتے جس کا سارا کنٹرول، میری زندگی کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، جو دنیا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اس خدا سے نہیں ڈرتے جس کا پورا کنٹرول اس زندگی کا اس کے اختیار میں ہے. میرے عزیزوں، کسی کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے اور نہ ہی بخشا گیا ہے.
جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں. کسی دوسرے کے وسیلہ سے نہیں ہے. وسیلہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح. سیڑھی کیا ہے؟ یسوع مسیح. راہ کیا ہے؟ یسوع مسیح. دروازہ کیا ہے؟ یسوع مسیح. اور جس کا نام آسمان سے صادر ہوا ہے. اس کا نام کہاں سے صادر ہوا ہے؟ آسمانوں سے صادر ہوا ہے. اور تو اس کا نام یسوع ہے. جب تک ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہ مان لیں تو وہ بھی ہمارا باپ نہیں ہو سکتا. یسوع کی بدولت وہ میرا ابو، میرا ڈیڈی، میرا لخت جگر ہے آسمانی خدا. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں گے. دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی 1 آیت. جلدی سے نکال دے گا. دوسرا کرنتھیوں 5 باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے: کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. میرے عزیزوں، یہ جو دنیا ہے یہ ایک خیمہ ہے اور یہ عارضی ہے. میرا بدن بھی عارضی ہے اور یہ دنیا بھی عارضی ہے. یہ ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور یہ زمین پر جو یہ گھر ہے سب فنا ہو جائیں گے، گرا دیے جائیں گے. لیکن جو بلیورز ہوں گے، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی، ان کی بابت لکھا ہے تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. یہ گھر گر جائیں گے، یہ عمارتیں گر جائیں گی. برج خلیفہ دبئی کی سب سے بڑا ٹاور ہے، گر جائے گا. لیکن جو آسمان پر ایسا گھر ہے جو ہمارے لیے تیار کیا گیا ہے، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، بزرگوں، اور لکھا ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں ہے، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے. ہر شخص کی ایک کتاب ہے. میری ایک کتاب ہے میرے نام سے، بردر شہباز کی کتاب ہے اس کے نام سے، اور اس میں درج ہے ہر ایک چیز، نیگیٹو ہے پوزیٹیو بوتھ. اگر ہم اس کے اہل ہوں گے تو ہم اس گھر کی جانب جائیں گے. اگر ہم اس کے اہل نہیں ہوں گے تو ہم دوسری طرف جائیں گے جہاں بلیورز نہیں جاتے. ابلیس، اس کی تاثیریں اور اس کے جو اسپرٹس ہے، بیڈ اسپرٹس، ان کے لیے جگہ ہے. اور لکھا ہے ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے، فور ایور. ابھی فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے ابدی گھر لینا ہے یا عارضی لینا ہے. یہ فیصلہ آپ ہمارا ہے. کلام تو کہتا ہے جو کچھ لکھا ہے اس پہ سننا، اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں اسے شخصی نجات دہندہ مان کر اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا ہے. جب آپ اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں گے، نجات تو ہے، دروازے کھلتے چلے جائیں گے. بند دروازے یسوع کے نام سے کھلتے چلے جائیں گے. ہماری زندگی میں بلیسنگ اور بلیسنگ اور بلیسنگ اور بلیسنگ اور بلیسنگ جاری ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے. اور اس کے مار کھانے سے ہم نے نجات پائی ہے. ایک کم 40 کوڑے اسے مار دیے گئے جبکہ اس کے کوئی گناہ بھی نہیں تھا، کیونکہ صلیب ان کو دی جاتی تھی جن میں گناہ پایا جاتا تھا. میرے یسوع میں کوئی گناہ نہیں پایا گیا، کیونکہ میرے یسوع نے علانیہ طور پر کہا تھا کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے گا. آج تک نہیں کر سکا. میرا مسیحا
نجات کا پیغام لے کے آیا ہے، اور آج آپ کے لیے بھی نجات کا پیغام ہے۔ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فلپیوں 3:20 میں لکھا ہے، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہے۔ یہ فلپیوں 3:20 میں لکھا ہے۔ ہمارا وطن کہاں پر ہے جی؟ آسمان پر ہے۔ ویسے ہمارا وطن تو پاکستان ہے اور 14 اگست کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن جو راست باز کی بات کرتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بچوں، لکھا ہے مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے، کہاں سے؟ آسمان سے آنے کے انتظار میں ہے۔ جب وہ آئے گا تو اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا۔ اس نے اپنا کام پورا کر دیا ہے، ابھی ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے۔ کیونکہ جو راستے میں دیوار تھی وہ یسوع مسیح کی بدولت گر چکی ہے۔ ناؤ ون اینڈ ون ہم انڈیویجولی خدا سے باتیں کر سکتے ہیں، اور وہ یسوع کے مار کھانے کے باعث ہوا، اس کے صلیب کے باعث ہوا، اس کے مرنے کے باعث ہوا، اس کے دفن ہونے کے باعث ہوا، اس کے جی اٹھنے کے باعث ہوا۔ ہم بہت اچھے نہیں ہیں، ہم بہت خوبصورت نہیں ہیں، لیکن جب ہم اس میں مجسم ہو جاتے ہیں تو ہم دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم اس میں مجسم ہو کر ہم دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم میں سے جب یسوع بولتا ہے تو اس کا جلال ہمارے بدنوں سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہوتا ہے۔ یسوع نے نجات دکھ اور موت کی بدولت دی ہے۔ نجات فری نہیں، اس کا ایک ایک کوڑا کھانا، میں سوچتا ہوں، ازیوم کرتا ہوں اگر مجھے 2 کوڑے 4-5 لگ جائیں میں مر سکتا ہوں۔ ہم برداشت نہیں کر سکتے کوڑوں کو۔ ایک کم 40 کوڑے اس نے کھائے، میرے لیے، آپ کے لیے، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم نجات پائے، شفا پائے، مخلصی پائے، رہائی پائے، چھٹکارا پائے گناہوں سے، اور اپنی زندگی میں انٹر ہو جائے۔ میرا مسیحا بہت پیارا ہے، اس نے ہم سے بہت محبت کی ہے، کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم عالم ارواح میں جائیں۔ خدا قطعی نہیں چاہتا، کیونکہ کلام کی مشہور ورس ہے، یوحنا رسول کی انجیل 13:16 میں لکھا ہے، خدا نے جہان سے ایسی محبت رکھی، اس کی محبت کا اندازہ کرے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس کے لیے تاکہ جو کوئی اس پر مان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، ہمیشہ کی زندگی پائے، نجات پائے، چھٹکارا پائے، مخلصی پائے، بحالی پائے۔ اور یہ تب ہوگا جب ہم اس میں کامل طور میں مجسم ہوں گے اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے۔ اس کے بغیر نہیں ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ مکاشفہ 7:15 میں لکھا ہے، وہاں پہ مرقوم ہے، اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے سفید کیے ہیں۔ جب تک ہم برے کے لہو سے اپنے جامے سفید نہیں کریں گے، یہ مکاشفہ 7:15 میں لکھا ہے، لکھ سکتے ہیں، اور اس نے مجھ سے کہا، یہ وہی ہیں
جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے۔ کس سبب سے؟ جامے۔ ہم نے اپنے جاموں کو سفید کیسے کرنا ہے؟ اس کے خون سے، اس کی نجات سے، اس کی مخلصی سے، اس کے چھٹکارے سے، گناہوں کے چھٹکارے سے۔ لکھا ہے اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے، اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ ہاللیلویا۔ جو اس سے محبت رکھتے ہیں، جو تخت پر بیٹھا ہے، وہ اپنا خیمہ ان پر تانے گا۔ ہم اس کے بلیسنگ کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے۔ جب ہم اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے تو ہم اس کے پروں کے نیچے آ جائیں گے۔ جب ہم اس کے پروں کے نیچے آئیں گے، اس کے سائے کے نیچے آئیں گے، اس کی بلیسنگ کے نیچے آئیں گے، تو کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نہ ابلیس کر سکتا ہے، نہ اس روئے زمین کے لوگ جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بات چیت کرنا، کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ ہے تو وہ ہے ابلیس۔ اس کو شرمندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بہت مکار ہے میرے بہنوں میرے بھائیوں، وہ بہت مکار ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں جب آتا ہے، وہ صرف آتا نہیں ہے، بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، اس کی بیڈ سپیرٹ ہمارے گھرانے میں داخل ہوتی ہے، اور پھر اسی کہنے ہیں پادری صاحب ساڑھے واسطے کی کرو، دعا کرو۔ دعا کا اختیار میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں ہمارے پاس انڈیویجولی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خادموں سے دعا نہیں کروانا، ہم خود بھی دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم برے کے لہو سے دھل چکے ہیں۔ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اس کو اختیار کہاں سے ملا؟ یسوع کو اختیار ملا آسمان سے، اور وہ جو اختیار اسے وہاں سے ملا، وہی سیم اختیار اس نے ہمیں دے دیا۔ کوئی موڈیفائی نہیں کیا کہ تھوڑا اختیار یسوع نے اپنے کو رکھتا تھا باقی سب دیتا۔ اس کو اختیار آسمان سے ملا، اور ایز اٹ از اس نے وہ اختیار اپنے لوگوں کو دیا، اور کہا کہ جاؤ سانپوں اور بچھو کو کچلو، اور پھر کہہ دیا کہ ابلیس کی ساری قدرت پر ساری۔ Now we have authority کہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں ڈیول تو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جس کی زندگی میں یسوع نہیں ہے وہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ پھر اس سے زیادہ زور آور ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں پاک روح کی قدرت ہے وہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پاک روح کے بغیر میں بھی کچھ نہیں۔ We are nothing without Holy Spirit۔ وہ ہمارا زور ہے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار۔ یسوع گیا، اس نے دوسرا مددگار ہمیں بھیج دیا۔ وہی ہمیں پش اپ کرتا ہے، وہی ہمیں اٹھاتا ہے، وہ گرتا ہوا اٹھا کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر ہم گر بھی جائیں کہ ایسی پورشن میں ہم پھنس بھی جائیں، جسٹ وی اسپیک اپ، اے خدا مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی پر اس پورشن پر جہاں پر پھنسا ہوا ہے میں اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں، میں کمزور ہوں۔ یاد رکھیں، دنیا بند ہو جائے تو ہو جائے، رسائی رات پاکستان ستا ہوئے گا، لیکن توبہ کا دروازہ 24 آورس کھلا رہتا ہے۔ توبہ کا دروازہ 24 آورس کھلا رہتا ہے، وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہم نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے حضور میں آنا ہے۔
اور اسے کہنا ہے وہ آسمان کو چھوڑ کر میرے بھائی میری بہن میری بیٹی تیرے لیے زمین پر اتر آئے گا، اور اس کے چھو جانے سے ہم انمول بن جاتے ہیں، الگ بن جاتے ہیں، نئے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا یہوہ پاک خدا یہوہ شافی ہے۔ وہ ہر ایک بندنوں سے ہر ایک جوؤں سے ہمیں آزاد کرنے کی قدرت اور اختیار ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اس نجات کے لیے تیار ہوں کہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے سوچا ہوگا چرچ ہوگا، چرچ کے بعد جائیں گے چکن بریانی کھائیں گے، کوئی بیف بریانی کھائیں گے، کوئی مٹن بریانی کھائیں گے، پر you never know، یہاں نکلنے سے پہلے اگر یسوع مسیح دنیا میں آ جائے تو ہم ہیون میں بریانی کھائیں گے۔ ہاللیلویا، ہم اس کے ساتھ ہیون میں بریانی کھائیں گے۔ Nobody knows اس کے آنے کا وقت کیا ہے۔ مجھے یہاں کی بریانی بہت اچھی لگتی ہے، نصیب بریانی، اسپائسی۔ I like spicy things۔ لیکن جو اس کے ہیون میں بریانی ملے گی وہ دنیا کی سب اتم کھانوں سے زیادہ اتم ہے۔ وہاں نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ لوڈ شیڈنگ ہے، نہ اے سی کی ضرورت، نہ بجلی کی ضرورت، وہاں پہ کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وہاں پر صرف ضرورت ہے لوگ اس کے ہوشانہ کی گیت گائیں گے، اس کی جے جے کار کریں گے، اس کی حمد و ثنا کی گیت گائیں گے، اس کی پرستش کریں گے، اور باپ اور بیٹا تخت پر سامنے ہم دیکھیں گے۔ خدا کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ جلالی ہے، وہ جلالی، اس کا آج تک کسی نے چہرہ نہیں دیکھا۔ لیکن جب ہم بھی جلالی بن جائیں گے اس میں رہ کر تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا خدا باپ اس کے بیٹے اور روح القدس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، کیونکہ وہی ہماری شخصی نجات دہندہ ہے۔ اس نے ہم سے پیار کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم عالم ارواح میں نہیں بلکہ اس کے خوبصورت گھر میں، جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ اپنی گھر ہے، اس میں انٹر کریں۔ ہاللیلویا، پریز گاڈ جیسس، ہاللیلویا۔ آئے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، میں نے اپنا کلام جو خدا کا کلام آپ کے سامنے رکھا ہے، آئے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہمارے کون سے پورشن میں کس کس جگہ پر ویکنس ہے، اس پورشن کے لیے آپ دعا کرنا شروع کریں۔ خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو مخلصی دینا چاہتا ہے، خدا آپ کو نجات دینا چاہتا ہے۔ ہم نے نجات کا کام کر دیا ہے تو بھی ہم انسان، ہم ویک ہیں، کمزور